تو اگر آپ بالکل شروعات کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز کا احساس تو بہت پہلے سے مجھے تھا، جہاں بھی ہم لاہور میں ہیں، یہ لاہور بہت فرق تھا اس لاہور سے. 63 فیروز پور روڈ پہ ہم لوگ رہتے تھے، اور اس کے ایک سائڈ پہ وہ LOS بس سٹاپ کا وہ یارڈ تھا جہاں بسیں ساری ہوتی تھی. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ رات کو جب چارپائیاں ہم باہر بچھاتے تھے، باہر سوتے تھے اپنے ڈرائیو وے میں، بڑے مزیدار خنکی ہوتی تھی، ہوا ہوتی تھی، سوتے تھے. تو اتنے ہم چھوٹے تھے، مائی بردر اینڈ مائی سیلف، 2 سال کا ہمارا فرق ہے. تو ہم گیٹ سے باہر جو سڑک جا رہی تھی فیروز پور روڈ، اس پہ سائیڈز لے لیتے، ایک لیفٹ سائیڈ ایک کی، رائٹ سائیڈ ایک کی. اور ہمارا گیم یہ تھی کہ ہم نے گننا ہے کہ کتنی کاریں ایک طرف سے گزری ہیں، کتنی کاریں دوسری طرف سے گزری ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے جب کہ آدھے گھنٹے میں شاید 7 گاڑیاں ایک طرف سے گزری ہیں، 8 گاڑیاں دوسری طرف سے گزری ہیں. تو یہ عالم تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ ودن 30 سیکنڈز اس سے زیادہ ٹریفک گزرتی ہے ادھر سے، کسی ایک سیگمنٹ فیروز پور روڈ سے. تو دس از گوئنگ وے بیک. اور میں اس لیے اس یہاں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ اٹ واز اے ڈفرینٹ لاہور. فرق سٹی تھا، فرق شہر تھا جہاں پہ ہم پلے بڑھے. سینٹ اینتھنیز میں پڑھتے تھے. جو میرا بھائی تھا انیشلی وہ گیا تھا کوئین میری نرسری کے لیے. میں انیشلی گیا تھا سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل اسکول. تو لوور KG، مڈل KG اور ہائر KG میں نے سیکرڈ ہارٹ سے کیا. پھر سینٹ اینتھنیز، وہ چرچ کے ساتھ ہی دوسری طرف سینٹ اینتھنیز، وہاں موو کر گئے. تو یہ شروعات ایجوکیشن کی بھی تھی. اب انیویٹیبلی آپ دیکھیں گے کہ ہم انگلش میڈیم اسکولس میں گئے. اور ہمارے سینٹ اینتھنیز میں تو یہ تھا، جو کہ کوئین میری میں نہیں تھا، بہرحال وہ بھی انگلش میڈیم اسکول تھا. سینٹ اینتھنیز میں تو یہ تھا کہ ہمیں برادرز پڑھاتے تھے، آئرش برادرز. سو وہ بالکل ان کا تلفظ بھی وہی تھا جس طرح آئرش بولتے ہیں، اور پرسیپشن وہی تھی جو کہ انگلش اسپیکنگ ورلڈ کے حوالے سے وہاں سے آئے گی. اسکول آئی ایم شیور سینٹ اینتھنیز انیشلی ایز اے مشنری اسکول کھلا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس اسکول کے اندر ہمیں کرسچینٹی کی یا بائبل کی تعلیم دی جاتی. وہ چوائس تھی جس میں کہ جو ہمارے کرسچن کلاس فیلوز تھے وہ اڈاپٹ کرتے تھے بائبل اسٹڈی کی، کیٹیکزم اسے کہتے تھے. اور جو مسلمز تھے ان کے لیے ایک کلاس ہوتی تھی اسلامیات کے اوپر، وہ ہم پڑھتے تھے. سو یہ ہے کہ ریلیجس ایجوکیشن اویلیبل تھی، لیکن کوئی امپوزیشن نہیں تھی کہ آپ نے یہ کرسچینٹی کے بارے میں پڑھنا ہی ہے. آپ کی پھر چوائس بھی ہے، لیکن نارملی مسلم اسٹوڈنٹس وڈ آل بی آپٹنگ فار دی اسلامک اور اسلامیات، اسلامک اسٹڈیز جو ہیں. یہ ضرور تھا کہ ہمیں سینٹ اینتھنیز کے اندر ایڈوائس یہ تھا، ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہم انگریزی میں آپس میں بات کریں گے، اردو میں نہیں بات کریں گے. اور آبویسلی یہ کلونیل ہینگ اوور ہے جس کے یا کلونیل لیگسی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو وہاں پہ ان آپریشن تھی. اردو کی کلاس ایک پیریڈ اردو کا ہے، وہ چاہے 3 دفعے ہفتے میں ہو یا 4 دفعے ہفتے میں ہو، وہ ایک پیریڈ ہی ہے، ایک کلاس ہے جو آپ نے لینی ہے. باقی سب کچھ ہسٹری ہم نے انگریزی میں پڑھی، لٹریچر انگریزی میں پڑھی، باقی سبجیکٹس فزکس کیمسٹری انگریزی میں پڑھا. جو پڑھانے والے تھے لارجلی وہ برادرز جیسے میں نے آپ کو کہا، یا وہ اینگلو انڈینس تھے تو وہ بھی اس ٹریڈیشن کے اندر تھے. تو گروئنگ اپ یہ مجھے لگتا ہے کہ حالانکہ پاکستان بننے کے بعد کی یہ بات ہے، 58 میں میرا خیال ہے میں سینٹ اینتھنیز میں گیا. تو وہ ساری ہماری اپ برنگنگ جو ہے وہ اس ماحول میں ہوئی. گیمز، شام کو گیمز ہیں، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، ساکر ہے. وہی اب سوچیں کہ جس طرح کہ کوئی ایک پبلک سکول انگلینڈ کے اندر اسٹرکچرڈ تھا، اسی طرح سینٹ اینتھنیز اسٹرکچرڈ تھا. ایسے ہی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم جب سینٹ اینتھنیز میں تھے، ایک دفعہ وہ ہماری میچز ہوتے تھے سینٹ اینتھنیز کے ورسز وہ جو ہے برن ہال جو اسکول ایبٹ آباد میں ہے. تو وہ
ایک سال وہ آتے تھے سینٹ اینتھنیز کھیلنے, ایک سال سینٹ اینتھنیز کے لوگ وہاں جاتے. یہ جناح باغ میں میچز ہوتے تھے, سینٹ اینتھنیز کے ایچسن کے ساتھ بھی میچز ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ وی ور ان, آئی تھنک فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تھا میرا خیال ہے, جب ہم ایز اے کلاس میچ دیکھنے گئے جو برن ہال اور سینٹ اینتھنیز کا تھا. تو اس میں ایک پلیئر نے 78 اسکور کیا تھا, اس کے کہا یہ بہت اچھا کھیلتے ہیں, یہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے. طلعت علی ان کا نام تھا. تو لیٹر آن وی فاؤنڈ آؤٹ کہ انیشلی ماجد بھی یہاں پہ تھے بیفور ہی ٹرانسفر ٹو ایچ ایس این. تو یہ انٹرسٹنگ سی بیک گراؤنڈ صرف انفارمیشن. ایک پلیئر اور تھے پاکستان کے ٹینس پلیئر بڑے مشہور ہوئے, ہارون رحیم, جو کہ ومبلڈن بھی کھیلے اور بریلینٹ پلیئر ایکچولی, اور خاص طور پہ انڈور میچز میں انیشلی امریکہ میں جب وہ گئے تو انہوں نے میکنرو وغیرہ کو بھی ہرایا, تو وہ از اے ویری فائن پلیئر. سو یہ ایک اور ٹریڈیشن اسپورٹس کی بھی تھی وہاں پہ. لیکن ایک خاص چیز جو آپ کو میں مینشن کروں گا, ہماری میوزک کی کلاس ہوتی تھی. میوزک کی کلاس میں ہمیں گانے سکھاتے تھے, اور وہ سنگنگ ہمیں تو اس وقت نہیں پتا تھا یہ گانے کہاں سے آئے, جو سکھا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں. تو ایک گانا تھا, وہ مجھے اس کے ورڈز یاد ہیں, ہے سوزینا ڈونٹ یو کرائی فار می, آئی کم فرام الاباما ود اے بینجو آن مائی نی. ہمیں نہ الاباما کا پتہ, اگر کوئی پوچھے کہاں ہے, نہ ہمیں سوزینا کا پتہ, نہ ہمیں بینجو کا پتہ. تو یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لاہور میں ہم یہ گانے گا رہے ہیں, ہے سوزینا ڈونٹ یو کرائی فار می. اور پھر ایک اور تھا, وے ڈاؤن اپون دا سوانی ریور فار فار اوے, او ٹیک می ٹو مائی اولڈ کائنڈ مدر دیر آئی لیو اینڈ ڈائی. یہ سلیو سانگ کہ ایک کالے آدمی کو اٹھا کے پلانٹیشن پہ لائے ہوئے, تو یاد کر رہا ہے اپنی جو اوریجنل گھر ہے جہاں ماں انتظار کر رہی ہے. یہ ہم گانے گا رہے ہیں. اب میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وی ور بینگ پریپیئرڈ مینٹلی فار اے ویری ڈفرنٹ آؤٹ لک اینڈ اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اے لائف. کہ جب میں فار انسٹنس امریکہ لیٹر آن گیا تو مجھے لگا کہ یہ تو یار, جب میں وہاں پہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تھا مجھے یہ گانے سکھائے جا رہے, تو میری تو پریپریشن وہاں ہو رہی تھی کہ میں یہ کروں, اینڈ آئی ایم ان اے وے اے سلیو. اب سمجھ رہے ہیں میری بات, کہ یہ کہ میں تو کام اب آ کے امریکہ میں کر رہا ہوں, اچھا کر رہا ہوں, برا کر رہا ہوں, بٹ آئی ایم سرونگ اے ڈفرنٹ کلچر, اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ. یہ بھی ایک ریسورس کی بلیڈنگ ہے. اتنے ایز اے کڈ تو ہمیں نہیں پتا تھا, بٹ تھنک آف آل دا جنریشنز وہ پریپیئرڈ ان دس وے, جو یہ جہاں پہ یہ ہے. تو یہ ایک آئی تھنک گریوس آپ کہہ لیں مسکنسیپشن آف واٹ ایجوکیشن could have been اور was, آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے. بیکاز ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے لیے میرے خیال میں کم از کم ایجوکیشن وہ ہونی چاہیے جو اس کو اپنی کلچر, اپنی زمین کے ساتھ جوڑے. اگر ہمیں تاریخ پڑھنی تھی تو ہم تاریخ وہ پڑھتے جو کہ ہمارے نیریٹو کے حوالے سے ہوتی, بجائے یہ کہ ہم انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھیں. اور ظاہر ہے وہ ٹلٹڈ ہے ان کی فیور میں. اگر ہم نے گانے سیکھنے ہم اپنے حوالے سے بھی سیکھ سکتے تھے, لیکن یہ اپنی زبانیں بھی سیکھ سکتے تھے. ملٹی کلچرل تو ہم ملٹی لنگول تو ہم آلریڈی تھے, کہ اگر ہم اردو انگریزی تو پڑھ ہی رہے ہیں تو پنجابی بھی لوگ بولتے تھے, وہ زبان بھی آپ فیملیئر ہوتے تھے اس سے. تو دس کوڈ ہیو بین بلٹ اپون انٹرنلی. اس بات پہ شاید میں تھوڑی بعد میں بھی بات کروں ایجوکیشن کے حوالے سے, بٹ یہ کریکلم کے حوالے سے دس از ناٹ ٹو سے کہ ہمارے ٹیچرز بہت ایکسٹراڈنری تھے. جس طرح انہوں نے ہمیں سکھایا, اور وہ بڑی ڈیووشن کا کام تھا, ڈیڈیکیشن کا کام تھا. تو ہمیں جو سکلز کمیونیکیشن کے انہوں نے, اورل کمیونیکیشن کے, ریٹن کمیونیکیشن کے, بیہیویئر پیٹرنس کے, کہ کہاں کیسے بیہیو کرنا ہے, کیسے انٹریکٹ کرنا ہے ایک دوسرے سے, جو سکھائے, وہ اب تک ان کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو آل آف دیٹ واز ویری مچ پارٹ آف what we are talking of as our initial education. سینئر کیمبرج وہیں سے کیا اور پھر گورنمنٹ کالج گئے. آن دی ادر ہینڈ گھر میں ہمارے والد صاحب جو ہیں لائر, ہمارے گرینڈ فادر لائر تھے. ہی ڈائیڈ وین آئی تھنک آئی واز اونلی 2.5 years old or something. تو وہ بیرسٹر تھے اپنے زمانے کے مشہور. انہوں نے فریڈم موومنٹ کے اندر بھی کام کیا ہوا تھا. انہوں نے خاص کام جو ڈسپلیسڈ ریفیوجیز تھے انڈیا سے آئے ہوئے, پرٹیکولرلی ویمن, ان کی ریسکیو کے لیے اور ان کی
ری لوکیشن کے لیے بہت کام کیا ہوا تھا, ویل ریکگنائزڈ, اور یو نو دیٹ واز آلسو پارٹ آف واٹ دا فیملی history or family tradition which was communicated to us by our parents کہ یہ کام ہے. والد میرے لائر تھے, ویری نوٹیبل کرمنل لائر, لیکن ان کے جو شوق اس کے علاوہ خاص طور پہ میوزک میں تھے, وہ بھی بڑے کی شوق تھے. اور میوزک کا شوق یہ تھا کہ اس لیے بھی تھا کہ ان کے جو سب سے بڑے بھائی تھے خواجہ خورشید انور, ویری ویل نون میوزک کمپوزر, فلم میکر, تو ہمارے ہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے تایا جان, تمہارے تایا جان نے یہ گانے بنائے, تمہارے تایا جان نے یہ کیا, دیکھو اس گانے میں یہ کس طریقے سے اس انسٹرومنٹ کو یوز کیا ہے, یا یہ گانے کی کوالٹیز کیا ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی ہے, جو اس کو ایک ایکسیپشنل بناتی ہیں. اور وہ کئی گھنٹے ایکچولی میوزک سیشنز ہوتے تھے, اور ان سیشنز میں ہمارے کچھ کزن تھے خاور زمان, بعد میں جا کے وہ آئی جی لاہور بھی بنے, پھر وہ آئی تھنک امبیسڈر بھی گئے یو ایس اے میں, اور آسٹریلیا میں بھی ان کی تعینات ہوئی وہاں پہ اس میں ایمبیسی میں. تو اور ایک طیب حسن راٹھور تھے, مستنصر حسین تارڑ آتے تھے ان کے ساتھ, اور حسن لطیف للک آتے تھے ان کے ساتھ. تو یہ بیٹھ جاتے تھے سارے میوزک سن رہے ہیں, اور آئی بینگ دی ایلڈسٹ 7-8 سال کا بھی میں ہوں گا, تو بیٹھ کے سنو, یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو اس گانے میں اور اس گانے میں تمہیں کچھ فرق نظر آتا ہے. آپس میں تو وہ بات کرتے تھے, ہمیں بھی انوالو کرتے تھے اس چیز کے اندر. تو بہت ارلی یہ ایک فیکلٹی ڈیولپ کرنی شروع کر دی, جو میں ابھی بھی کہتا ہوں, یہ نہیں کہ میں نے فلی ایبزارب کر لی ہے. میرے والد کے حوالے سے تو دیر از اے ہیوج ڈفرنس کہ یہ خاص اسٹائلسٹک فیچرز کھیم چندر پرکاش کے میوزک کے کیا ہیں, شیام سندر کے میوزک کے کیا ہیں, خورشید انور کے میوزک کے کیا ہیں, اور ایس ڈی برمن کے میوزک کے کیا ہیں, آن اینڈ آن آپ اس پہ چل سکتے ہیں سارے میجر میوزک کمپوزرز کے حوالے سے. تو یہ ایک اور پروسیس یہ بھی گھر میں چلتا تھا. رسالوں کے حوالے سے لیل و نہار مجھے پتہ آتا تھا, رسالہ جو ہم پڑھتے تھے اس گھر میں ڈیفینیٹلی پڑھتے تھے. ایک کہیں سے ایک دفعہ مل گئی کتاب بہت لارج سائز کی, الف لیلا و لیلا, اردو میں لکھی ہوئی تھی, وہ بھی ہم نے پڑھنی شروع کر دی. ہم کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے وہ پڑھ کے. آن دی ادر ہینڈ آن مائی مدرس سائڈ, جب ہم اپنی نانی کو ملنے جاتے تھے, ماموں کے گھر جاتے تھے, وہاں اور بڑی کتابیں آتی تھیں. شروع میں بچوں کی دنیا اور یہ وہ کتابیں جن میں وہ داستان امیر حمزہ وغیرہ سے کہانیاں لی ہوئی تھی وہ آتی تھی. لیکن گریجولی کیونکہ ان کے ہاں زیادہ اردو لٹریچر کے حوالے سے آتا تھا, تو وہاں سے انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئے اردو لٹریچر کے حوالے سے. شفیق الرحمان کی کہانیاں اور لوگوں کی کہانیاں وہ پڑھنی, امتیاز علی تاج, اینڈ سو لاٹ آف دیز رائٹرس. بلکہ ایون حجاب امتیاز علی تاج, ان کی جو گوتھک فکشن ہسٹوریکل وہ جو گوتھک فکشن ہے وہ اس حوالے سے, اینڈ سو مینی ادرس. سو ایک کمپوزٹ سا کلچر اسکول کے باہر ڈیولپ ہو رہا تھا, ایک اور کلچر گھر میں ادھر اسکول میں ڈیولپ ہو رہا تھا. اس تضاد میں کہہ لیں یا اس انٹریکشن میں کہہ لیں, اس ہائبریڈٹی میں تو اس کو یہ ٹرم کہوں گا کہ اگر اس کو آپ پازیٹیولی دیکھیں تو یہ بھی ہو رہا تھا بہت ارلی. ہمیں ان اے وے یہ موقع مل رہا تھا کہ مختلف لٹریری اسٹرینز جو ہیں نا ان کو اپریشیٹ کریں وداؤٹ یٹ بینگ ایبل ٹو ڈسٹنگوش بٹوین ون اینڈ دی ادر, کہ یہ کیا ہے اور وہ اسٹرین کیا ہے. اب یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈنیس جو تھی نا یہ چل رہی تھی. سو گریجولی اس طرح وی مووڈ آن فارورڈ. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ پہلا کہ میں نے جو پہلی نظم لکھی تھی, آئی واز ان 4th اسٹینڈرڈ, تو ہمیں ہمارے ٹیچر تھے وہاں پہ بردر مہانی, کلاس کو کہا جی کہ آپ سب نے نظمیں لکھنی ہیں, ایک نظم لکھ کے لانی ہے. اور اس زمانے میں ہم ورڈزورتھ پڑھ رہے تھے, براؤننگ پڑھ رہے تھے, اور چیسٹرٹن بھی پڑھ رہے تھے, اس کی نظمیں بھی کامک نظمیں مزے کی, اور لوگ پڑھ رہے تھے, آرنلڈ, میتھیو آرنلڈ اینڈ سو مینی ادرس پڑھ رہے تھے. تو ورڈزورتھ بڑا انسپائر کرتا, اس کی پوئم ڈیفیڈلز بھی انسپائر کرتی تھی. مجھے جو یاد ہے کہ پہلی نظم جو لکھی وہ میں نے ڈیفیڈلز کی سمجھے
امیٹیشن کے طور پہ ایک قسم کا اس سٹائل میں لکھنے کی کوشش کی. تو وجہ سے میں نظم لکھ رہا تھا اور اس کو کمپلیٹ کیا. 4th اسٹینڈرڈ کی بات ہے, مسٹ ہیو بین 11-12 ایئرز اولڈ, 12 ایئرز اولڈ ہوں گا. دیکھیں 4th اسٹینڈرڈ از اباؤٹ 12 ایئرز 13 ایئرز 12 ایئرز پرابیبلی. تو وہ نظم لکھی, میں اینڈ پہ آیا تو وہ لائنز مجھے یاد ہیں جو میں نے لکھی تھی. سڈنلی دا بوٹ ٹرنڈ, اب وہ لیک کی بات ہے, برڈزورتھ ہے تو وہاں لیک بھی ہونا ہے, بوٹ بھی ہونی ہے سب. سڈنلی دا بوٹ ٹرنڈ انٹو دا واٹر, اور میں ڈھونڈ رہا ہوں اس رائم اس کے ساتھ واٹر کے ساتھ کیا ہوگی. تو میں پھر لاسٹ لائن کنسیو کرتا ہوں اس حوالے سے. سڈنلی دا بوٹ ٹرنڈ انٹو دا واٹر اینڈ آؤٹ ان اٹس پلیس کیم این آٹر. یہ میرے یہی آیا کہ واٹر اور آٹر جو ہے نا کرتے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ واز کہ میرے والد صاحب نے آئیدر وہ دیکھی یا میں نے انہیں دکھائی نظم. اینڈ دس ول شو یو کہ والد کی اپنی کیپیسٹی کیا تھی دیکھنے کی نا. ایک طرف وہ لائر ہیں, وہ میوزک میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. اب یہ لٹریچر کی بات, تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ لٹریچر ہے بائی دا وے. ایک نظم ہمیں اسکول میں کہا لکھنا ہی لکھتی. تو انہوں نے پڑھی, مجھے کہتے ہیں یار ہاؤ اباؤٹ دس کہ تم نے جو لکھا ہے یہ سڈنلی دا بوٹ ٹرنڈ انٹو دا واٹر اینڈ آؤٹ ان اٹس پلیس کیم اے اسمائلنگ واٹر. تو اسمائلنگ ورڈ لگا دو. جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے سڈنلی لگا, اب کسی اور کو لگے یا نہ, مجھے لگا یہ لائن تو ایک دم الائیو ہو گئی. یہ کیا ہے, یہ تو ایسے ایک ڈیڈ لائن تھی, اس کی ایک رائم بھی تھی سب کچھ, لیکن اس ورڈ اسمائلنگ سے, اس ایڈجیکٹو سے سڈنلی کوئی چیز ایکٹیویٹ ہو گئی جو اس کو الائیو کرتی. تو وہاں میری فیسینیشن پوئٹری کے ساتھ اور ورڈز کے ساتھ اور طریقے سے ہو گئی. پوئٹری کیا کر سکتی ہے. And I don't remember that I wrote many poems after that or any poems after that until maybe I was in senior Cambridge. ہم حنیف محمد سے بڑے انسپائرڈ تھے کہ وہ کرکٹ کیسی زبردست کھیل, ہمارا ہیرو ہوتا تھا کہ یہ کیا کرکٹ کیا بیٹنگ کرتا ہے, دیکھنے جانا خاص طور پہ, چاہے انہوں نے 5 سکور کرنا, لیکن ہمارے لیے وہ بھی ایک بہت ہی کمال کی بات تھی کہ حنیف محمد کو دیکھا کھیلتے ہوئے. تو ان کے اوپر ایک نظم لکھی حنیف محمد کے بات ہے, اور وہ میں بتاؤں جو اننگز وہ کھیل گئے ہیں وہ کمالی اننگز ہیں. اور اگر آپ اس طرف جائیں تو اٹس ناٹ جسٹ 337 جو میرے نزدیک اس سے زبردست اننگ ہو ہی نہیں سکتی اس حوالے سے کہ آپ سوچیں 2.5 دن کھیلے ہیں, 2 سیشن نہیں نکال سکتے ہمارا بڑے سے بڑا بیٹسمین دنیا کا, عاملہ وغیرہ, پونٹنگ, آپ کسی کا نام لے لیں, ٹینڈولکر, کسی کا نام, لارا کا نام بھی لے لیں, آپ 2 سیشن سے زیادہ نہیں کھیل سکتے. 2.5 دن کھیلے ہیں وہ اس اننگز کے لیے, اور ویسٹ انڈیز کی فارمیڈیبل اٹیک کو انہوں نے کس طرح کیا. یہ ایسی زبردست چیز ہے, اور وہ باہر کے جیسے بھی اپریشیٹ کریں اور نہ کریں, ہمیں ایکچولی اس کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے. دیٹ از دا فاؤنڈیشن آف آر کرکٹنگ اچیومنٹس جو انہوں نے کیا. آگے انسپریشن آتی ہے اس چیز سے. بلکہ آپ دیکھیں ایک ٹیسٹ, لوگوں کو تو بڑے ٹیسٹ ملے ہیں آسٹریلیا میں, ہی وینٹ ٹو آسٹریلیا اونلی ونس, 104 اینڈ 95, اور 95 پہ غلط آؤٹ دیا. وہ وکٹ کیپر کے پیڈ کو لگ کے گیند وکٹوں کو لگائے, اور ہی واز ایون ان ہز کریز وہ لگائے, ان کو آؤٹ دے دیا انہوں نے. اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگلے دن کے اخباروں میں وہاں پہ جو میجر نیوز تھی وہ یہ تھی, واز حنیف آؤٹ کویسچن مارک, واز حنیف آؤٹ کویسچن مارک اس کے اوپر تھا. تو بہرحال یہ پلیئر تھے. 187 لارڈز میں 187 ناٹ آؤٹ واز کوائٹ این اننگز. ہی واز ہی واز اے فارمیڈیبل پلیئر, اور ان مینی ویز انہوں نے He may not have been as great a captain as مشتاق was, اور کاردار, مشتاق بھی بڑے زبردست کیپٹن بھی تھے اور پلیئر بھی تھے, کاردار زبردست کیپٹن تھے. لیٹر آن آپ کے پاس کیپٹن آئے, لیکن ٹیم کو تشکیل انہوں نے دیا. یہ ماجد, آصف, یہ سارے جو آگے جب وسیم باری, یہ وہاں سے حنیف کی 67 کی ٹیم سے نکلتے ہیں یہ پلیئر, جن کو وہ گروم کر کے ہینڈ اوور کرتے ہیں نیکسٹ جنریشن کو. یہ بہت بڑی بات تھی. خیر مشتاق تو تھے ہی, صادق محمد پھر. سو دس واز آ پرائڈ. بڑی زبردست ٹیم تھی ہماری جو وہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہے. میرے ایک کزن ہیں, وہ ان کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹرانزیشن ہو گئی ہے. انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ وکاس بھائی یہ نظم آپ کی نہیں, یہ نظم میری ہے. میں نے جا کے حنیف محمد کو دی ہے, میں نے سائن کروایا اس سے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے لکھی ہے نظم.
میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مجھے کوئی اس میں نہیں تھا. پر جب میں گورنمنٹ کالج میں گیا ہوں تو پہلے دن ہی میری ملاقات عطر طاہر سے ہوئی, جو خود رائٹر ہیں اب, اور سب ان کا ڈسٹنگوشڈ کریئر بھی ہے. ہماری پہلے دن ہی دوستی ہو گئی. دونوں لٹریچر میں انٹرسٹڈ ہیں اور لکھتے تھے پوئٹری. پھر وہاں فارملی سمجھ لیں لکھنا, فارملی کیا لکھنا شروع کر دیا. کوئی 18 نظمیں ایسی ہوئی, کچھ پبلش ہوئی نظمیں, کچھ ہوا. تو کوئی 18-20 نظمیں تھی. ایک چھوٹی سی چیپ بک اسکیٹرڈ فلاورز کے نام سے چھاپ تھی. اس کتاب کا, اس چیپ بک کا جو انٹروڈکشن تھا وہ صفدر میر نے لکھا. اب وہ بھی کیسے لکھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرے جو تایا تھے وہ ایڈیٹر تھے پاکستان ٹائمز کے. تو میرے والد نے کہا تم نے یہ نظمیں لکھی ہیں, ابھی یہ کتاب پبلش نہیں ہوئی. میں ان کو دکھاتا ہوں کیونکہ انگریزی کا بڑا, تو وہ ایڈیٹر ہیں پاکستان ٹائمز کے, وہ بتائیں گے. تو خواجہ اعظم نے نظمیں دیکھ کے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے, یہ تم نے کہیں سے اٹھائی تو نہیں ہے نظمیں. میرے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ نظمیں کہیں سے اٹھائی ہیں, میں نے تو بھائی لکھی ہیں یہ نظمیں. تو اٹھانے والی تو آپ کو, اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظمیں میں نے لکھی ہیں, کسی اور نے لکھی. میرے ذہن میں یہ بات تھی نا, کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی مشابہت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کسی چیز کے ساتھ کہ کہیں سے اٹھائیں. تو انہوں نے کہا اچھا میں صفدر میر نو دینا, بیکاز صفدر میر زینوں کے نام سے لکھتے تھے, ادا اوپینین لینے. صفدر میر صاحب نے نظمیں دیکھی تو انہوں نے, ان کو اچھی لگی ہوں گی کچھ اس حوالے سے. انہوں نے کہا جی یہ تو کام کر رہا ہے لڑکا جو ہے یہ, آئی واز ناٹ ایون 18 ایٹ دیٹ ٹائم. تو ان کو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ وہ ایک ہے میرا خیال ہے کتابستان یا کس نے, جہاں میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا ہم پبلش کر دیتے ہیں. وہ بھی میرے لیے بڑی بات تھی کہ وہ کر رہے ہیں. تو اس کا انہوں نے فارورڈ یا انٹروڈکشن لکھ دیا, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا وہ کمال کر دیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک لیول آف آئیڈیلزم جو ہے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے, ہماری جنریشن کے شعراء نے لوز کر دیا, وہ نہیں ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کام, اٹس اے بیوٹیفل ایکسپیرئنس ٹو سی دا گروتھ آف نیو ٹیلنٹ, اور کس طرح یہ جیسے نیا فولیج نکلتا ہے نا, اس قسم کی کوئی بات انہوں نے لکھی. اب وہ میرے پاس کتاب نہیں ہے, اس کتاب کی ایک اور ہسٹری ہے کہ کیا اس کے ساتھ ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن یہ ہے, وہ چلتے چلتے وہ بھی بیان کر دوں تو آپ وہ بھی سن لیں. وہ کتاب پبلش ہوئی, پاکستان ٹائمز میں بھی ریویو چھپا, پاکستان ریویو میں اس کا ایک کرٹیکل, محترمہ تھی, ریویو چھپا, انہوں نے وہ کرٹیکلی لکھا. پاکستان ریویو واز دا میگزین monthly I think that was published by فیروز سنس. تو میری پہلی نظم آفیشلی وہاں چھپی تھی پاکستان ریویو میں. میاں مجید ہوتے تھے اس کے ایڈیٹر, تو اس کے لیے مجھے شاید 10 روپے ملے تھے یا کچھ ایسے ملے تھے اس پبلیکیشن کے, the first money that I got for publishing the book. بٹ اینی وے وہ ایک اور چیز ہے. لیکن وہاں پہ کرٹیکل ریویو 1-2 جگہ اور نوٹس ہوئی. گورنمنٹ کالج میں میں تھا اس وقت, سیکنڈ ایئر میں تھا, کتاب چھپ گئی تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی بات اس کے بارے میں ہوئی. میں سینٹ اینتھنیز میں واپس گیا وہ کتاب لے کے. ہمارے وہ انگلش کے ٹیچر ہوتے تھے, بعد میں وہ پرنسپل بن گئے تھے, بردر کیلی, ویری اولڈ مین ایٹ دیٹ ٹائم, 78. اب آج میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں خود 74 کا ہو رہا ہوں, تو آپ سوچ لیں کہ یہ کتنی پرانی بات, عجیب لگتی. تو ان کے پاس لے کے گیا, انہوں نے بڑی نظمیں, اور مجھے کہا کہ دیکھو اس میں there's a lot of promise here, but some years from now you may look at this and you may wish you had not published it at this stage. اب یہ بڑا ایک ڈیوسٹیٹنگ سا کرٹیسزم تھا, اسپیشلی فار اے ینگ پرسن. سننے اچھا, تو اس میں انہوں نے طریقے سے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو چھاپنی نہیں چاہیے تھی. اب گورنمنٹ کالج میں بھی جو ہمارے انگلش ڈپارٹمنٹ میں لوگ تھے, پروفیسرز بھی شعیب بن حسن ہوتے تھے, طارق یزدانی ملک اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ, عالمگیر ہاشمی بھی تھا وہاں پہ, وہ بھی ایم اے کر رہا تھا, اور وہ کپل آف ادر پیپل جو وہاں پہ تھے. کیا نام تھا, شفقت محمود, اور وہ نون میم راشد کے بیٹے تھے, کیا نام, شہریار راشد بھی تھے,
شہریار راشد بھائی بائی دا وے واز ون پرسن. میرا ایک سونٹ چھپا کہیں تو انہوں نے کہا مجھے بڑا ہی مزہ آیا, بڑا کمال کا لکھا, تو انکریجمنٹ کی بھی ایک بات تھی. لیکن آئی ریممبر طارق یزدانی, اور طارق مسعود کھو صاحب بعد میں وہ میرے بیچ میٹ بنے ادھر سول سروسز جب میں نے کی. تو طارق یزدانی ملک نے مجھے کہا کہ یہ ساری جو ہے نا رائم سکیم کے ساتھ تم نے یہ لکھی ہوئی ہیں, اور یہ ماڈرن پوئٹری تو رائم سکیم کے سے باہر لکھ رہی ہے, اور دوسرا کہ ساری یہ جو باتیں ہیں تم نے وہ خوبصورتی کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں, تو جو اگلی سائیڈ آف لائف ہے یا جو ٹربیولنٹ سائیڈ آف لائف ہے اس کے بارے میں یہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو میرے دل کو وہ بھی بات لگی. اب میں پڑھ رہا ہوں آن مائی اون, جراڈ مینلی ہاپکنس پڑھ رہا ہوں, میں میرین مور پڑھ رہا ہوں, میں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں, ولیم کارلس ولیمز پڑھ رہا ہوں, ایلیٹ پڑھ رہا ہوں. یہ نصاب کے حوالے سے نہیں, بیکاز میں تو کر نہیں رہا تھا, بی اے میں تھا, لیکن یہ نظمیں میں اپنے جا کے برٹش کاؤنسل اور ادھر امریکن سینٹر جا کے پڑھ رہا ہوں. تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے اس سے فرق کام کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ایوالو کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ڈونٹ نو ویئر آئی ریڈ آف اے پوئٹ جو کہ جس نے بڑا کام پروڈیوس کیا ہوا تھا, اپ ہیول آیا, کوئی اٹیک ہوا اس کے ملک میں, پتہ نہیں مڈل ایسٹرن کنٹری میں, کوئی عرب کنٹری میں, وہ بوٹ پہ جا رہا تھا تو وہ بوٹ شپ ریک ہو گیا, تو سارا کلام شاید لاسٹ ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں کوئی فرق نہیں, میں دوبارہ لکھنا شروع کر دوں گا. میرے ذہن میں یہ بات بھی بیٹھی. کیپ ان مائنڈ آئی ایم ینگ پرسن اباؤٹ 1920 ایٹ دس ٹائم. تو میں یہ 148 ایم میں یہاں پہ رہتا تھا, موٹر سائیکل میرے پاس ہوتی تھی. تو ایک دن صبح میں اٹھا 6 بجے, میں نے جو میرے پاس بچی ہوئی کاپیز تھی نا, پتہ نہیں 50 تھی 70 تھی, جو بھی تھی کاپیز, میں نے اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے رکھی, گیا فیروز پور روڈ پہ کنال کے اوپر جا کے میں نے کنال میں ساری پھینک دی. وہ دن اور آج کا دن وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ آئی ہیو ٹو موو بیانڈ دس, کہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے, شاید مجھے نہیں, اب آئی وانٹ دیٹ بک. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ یار مجھے ایک کاپی کہیں سے اگر ہے تو مجھے دے دو کاپی, آئی وانٹ ٹو سی دیٹ کاپی. اینڈ I know copies exist, but I have not been able to get that copy. آپ کو میں کہہ رہا ہوں, آپ کہیں نہ کہیں سے شاید وہ بھی نکال لیں, you never know. But this is what it is, کہ میں I think it was, مجھے اپنے آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے یار. 17 سال کا تھا جب وہ چھپی کتاب, تو ایسی کیا بات ہوگی اس. اب مجھے ہوتا ہے کہ یار وہ ایک میرا ہسٹری کا حصہ ہے, میری ہسٹری آف ایولیوشن کا حصہ ہے, وہ ہونی چاہیے. اور اس لیے بھی کہ صفدر میر کی وہ جو انٹروڈکشن ہے شاید وہ اس سے زیادہ ویلیوبل ہے, جو پوئمز ہے وہاں پہ وہ بھی ہونی چاہیے. میں نے نیٹ پہ یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں جو جیلانی کامران نے اپنی کتابیں ان کو دے دی ہیں نا, ان کی کلیکشن میں اس کا بھی ذکر ہے. لیکن جب میں نے کسی بھی گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر کو کہا ہے, جنہوں نے مجھے اپروچ کیا ہے لیکچر کے لیے یا کسی لیے, کہ اگر آپ برا نہ مانیں وہ دیکھ دیں, اب تو گورنمنٹ کالج کے اندر بھی جانے کے لیے اتنی پرمیشنز کی ضرورت ہے, تو دیکھیں اگر وہ ہے اس کی مجھے کوئی سکینڈ کاپی یا فون سے تصویریں اتار کے دے دے. اس کے بعد انہوں نے میرے سے تعلق ہی ختم کر دیا. اس کے اندر فارمز, بیلڈ فارم بھی ہے, سونٹ بھی ہیں, یہ اس کے اندر یہ فارمز بھی ٹرائی کی ہوئی ہیں. تو ان اے وے اٹ از انٹرسٹنگ کہ میں کیا کر رہا تھا اس زمانے میں. آئی نو دیر واز اے پوئم دیر کالڈ دا مائٹی مسلمانس, اور وہ کوٹرینز میں لکھی ہوئی تھی, اور ادھر حالی کی نظم ہم نے پڑھی تھی, تو ہم نے کہا کہ یار انگریزی میں لکھی جائے تو وہ پھر کس طریقے سے آتی ہے, اس پتہ نہیں اف آئی کین ریممبر دی, ساری تو یاد بھی نہیں ہوگی اوپننگ ورس بھی, تو کچھ اس ٹائپ کی جو رائم اسکیم کے حوالے سے, the people of Mecca in chaos ran to see man fight his brother man, اس طرح کر کے نا وہ شروع ہوتی ہے اور وہ اور آگے چلتی ہے. تو وہ مائٹی مسلمانس کے حوالے سے وہ پوئم بھی چل رہی, تو ایسی نظمیں بھی تھی اس کے اندر. تو اب شاید میں اس قسم کی چیز نہ لکھوں. یہ جو ہے نا یہ گریجول اور لیٹ ڈیولپمنٹ ہے. کہانیاں تو ہم نے سنی تھی, کہانیاں بھی 2 قسم کی تھی. ایک کہانی تو والد صاحب کے حوالے سے, ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے سنی تھی, اور وہ اکثر شیئر کرتے تھے.
ظاہر ہے پری پارٹیشن ڈیز میں ہندو مسلم سکھ اکٹھے پڑھتے تھے، اکٹھے یہ دوست تھے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. ہی وڈ ٹاک اباؤٹ ہز فرینڈس اینڈ ہی وڈ سے کہ کس طرح ہندو مسلم کرسچنس، ان کے کرسچنس بھی آبویسلی فرینڈس تھے، اور سکھ، یہ ہم ایز ینگ بوائز ہم اکٹھے ملتے تھے، کتنے قریب تھے کیا ہے. آئی اونلی ریئلائز مچ لیٹر ان کے کرسچن ایک فرینڈ بڑے کلوز تھے، ان کے ساتھ تو ہماری واقفیت تھی، وہیں فیروز پور روڈ پہ رہتے تھے. کرنل ای پیٹرز ان کا نام تھا. ان کی جو وائف تھی وہ لوسی ہیریسن جو اسکول ہے اس کی پرنسپل تھی. تو کرنل پیٹرز واز اے ونڈرفل پرسن، اور یہ ان کے بڑے قریبی دوستوں میں تھے. لیکن ان کے ہندو دوستوں یا سکھ دوستوں کا تو ہمیں نہیں پتہ تھا، پری پارٹیشن ڈیز کے تھے. بٹ آئی ڈو ریممبر کہ 1965 کی وار کے بعد ایک پیریڈ آیا تھا جہاں یہ بارڈر کھل گیا تھا کہ آنا جانا یا ایٹ لیسٹ میل ایکسچینج کرنا جو تھا نا وہ پاسبل تھا. تو مائی فادر ڈڈ ناٹ گو ٹو انڈیا ایٹ آل ڈیورنگ دس ٹائم، ناٹ ڈڈ وی سی اینی ون کم فرام دیئر ٹو آر سائڈ ہو نیو مائی فادر آلسو. لیکن گفٹس آنے شروع ہوئے وہاں سے، مٹھائیوں کے ڈبے اور اس قسم کی، ان لوگوں کے جو ان کو پری پارٹیشن ڈیز میں جانتے تھے. ان میں سکھ بھی تھے، ان میں ہندوز بھی تھے. یہ تو اس سے اندازہ ہوا کہ دیکھو ان کی بھی میموری پری پارٹیشن ڈیز کی ہے. اور یہ سو ایک تو یہ تھا، یہ ایک انوائرمنٹ کہ یہ آپ یہ سوچیں کہ اس قسم کی ریلیشن شپ اگر تھی تو پھر پارٹیشن اس کانٹیکسٹ میں کیا لگتی ہے. اب یہ مجھے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہندو اور سکھ اور کرسچن ہم اکٹھے تھے، اور ہم اکٹھے ڈیلیبریٹلی ان ہندوؤں کے پاس سے گزرتے تھے، خاص طور پہ جب وہ کھانا پکا رہے ہوتے تھے، جو بڑے توہم پرست تھے اس بات ہے کہ جی سایہ بھی اگر گر جائے گا تو ہم کھانا پولیوٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے پھینکنا ہے. سو ٹوگیدر دے وڈ ڈو دس، یعنی کہ اس میں یہ نہیں صرف مسلم کر رہا ہے یہ، بلکہ اس ٹولی میں سب ہیں یہ. تو یہ جی ہم نے یہ کیا شرارت میں کہ ہم پاس سے گزر گئے، وہ پکا رہی تھی اپنا کھانا تو انہوں نے کھانا الٹا دیا اور یہ کر دیا. سو آئی فاؤنڈ دس ویری انٹرسٹنگ. اور پھر جب ساری پارٹیشن کا نیریٹو ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا یار اگر ایسی آپس میں کنیکشنز تھے، جوڑ تھے، تو یہ پھر پارٹیشن تو ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے کنٹرائیوڈ تھی، جیسے کسی نے امپوز کی ہو اور آپ اس حوالے سے ڈیوائڈ کر دیے گئے ہوں. سو میرا کانسیپٹ جو یہ ہے کہ پارٹیشن مے ہیو بین، مے کا لفظ بھی میں نکال دوں، واز اے برٹش پلوائے اسٹریٹجی ٹو کیپ the people of the subcontinent divided and constantly in antagonism towards each other. وہ انہوں نے صرف انڈیا میں تو نہیں نہ کیا، افریقہ میں بھی کیا، مڈل ایسٹ میں بھی کیا ہے. تو اب تو ہم یہ اس انفارم طریقے سے بات کر سکتے ہیں. اس وقت سے میرا خیال ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. لیکن ہم نے پارٹیشنز کی بڑی ہارفک کہانیاں بھی سنی تھی. خیر منٹو کو پڑھا تھا، اس سے بھی ہمیں بڑا کچھ نظر آ رہا تھا. بٹ ریممبر شفیق الرحمان تھے، شفیق الرحمان کی کہانیوں میں بھی اٹس ناٹ اونلی مسلمس، ان کی آپس میں جو سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں ہندوز بھی ہیں. اور بیٹھ کے وہ کے ایل سہگل کے گانے مجھے یاد ہے اسٹوری میں سن رہے ہیں، دو ینگ پیپل who are interested in each other. میں کیا جانوں کیا جادو ہے ان دو مت والے آنکھوں میں. سو کلچر تو کمپوزٹ ہے نا جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں. تو وہ شاید وہ مائنڈ سیٹ وہاں سے فارم ہونا شروع ہوا. بٹ ہارفک کہانیاں تھیں، کیسے مرڈرز ہوئے، کیسے وہ ٹرین آئی جس پہ سارے مر گئے اور یہ مار دیے گئے اور ایک صرف آدمی زندہ تھا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایسی کہانیاں ہم نے سنی. اور پھر ہم نے یہاں کی کہانیاں سنی کہ لاہور میں کیسے کرشن نگر میں اور علاقوں میں ہاں کس طرح آگ لگائی گئی، مارے گئے جو ہندو لوگ تھے، اور ریپ کی گئی لڑکیاں اور سب. اب آنکھیں اور کان بند تو نہیں کرتے، یہ نیریٹو یہاں کے بھی تو ہے نا، اگر وہاں کے نیریٹو ہیں تو یہ بھی نیریٹو ہے. تو رجندر سنگھ بیدی بھی پڑھا اور لوگ بھی پڑھے تو سمجھ آئی کہ یہ تو دونوں طرف بہت زیادہ پرابلمس ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کا کیا ویو. اور مجھے یہ رائٹر جیسے منٹو ہیں یا بیدی ہیں اور یہ پارٹیشن کے رائٹرز ہیں، لیٹر آن خوشونت سنگھ بھی ٹو این ایکسٹینٹ، مجھے لگتا تھا کہ یہ کم از کم آبجیکٹیولی ایک دوسرے کو ہیومنس کی طرح دیکھ رہے ہیں.
یہ ایسے نہیں دیکھ رہے کہ ڈیمالش کرنا ہے یا کیا کرنا ہے اس کو, یہ وہ پیگن ہے تو وہ یہ ہے. آئی تھنک قاسمی صاحب کی بھی کچھ کہانیاں ہیں جو کہ اس کے اوپر ہیں, جو اسی پوائنٹ آف ویو سے آگے چلتی ہیں. سو یہ گریجولی یہ ساری چیز بھی ڈیولپ ہوئی. اگر کوئی چیز اس سارے میری بات میں, آئی ڈونٹ نو میں بات کر رہا ہوں کوئی یوزفل ہے یا میننگ فل ہے, تو یہ ہے کہ اگنورنس سے ایجوکیشن کی طرف, انڈرسٹینڈنگ کی طرف جانا واز اے سلو پروسیس. اور پہلے تو ہمارے پاس نہ ووکیبلری تھی سمجھنے کی, نہ دماغ تھا جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ جی ہم پلیس کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. یہ کہانیاں سن رہے ہیں, اس کو ہم اسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم گریجولی سمجھ آنی شروع ہوئی کہ یہ کیا ہے. اینڈ اٹ واز آئی تھنک اونلی آفٹر آئی گاٹ آؤٹ آف ہائی اسکول, گورنمنٹ کالج میں گئے, وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہوئی. پھر وہ بھٹو کا دور آ گیا, اس کے اندر بھی کنفلکٹڈ ویوز. آپ کی پوائم بھی ہے اپریل 77, ہاں ہاں, جو پی این اے کی موومنٹ بالکل کے زمانے کی 1977 کی بات, جو پی این اے کی اور ہے کیا وہاں پہ بھی ملٹری جو ہے خاکی کے حوالے سے جو ریپرزینٹ دی گئی ہے کہ وردی تو آپ نے زمین کے کلر کی پہنی ہوئی ہے, لیکن زمین میں آپ بلڈ شیڈ کر رہے ہیں, کنوے یہ کرنے کی حوالے سے. تو یہ سلسلہ کہ یہاں پہ یہ بھی, اور ریممبر 71 بھی ہو چکا ہے اس سے پہلے, اور 70 میں جو الیکشن ہوا اس کی جو کیمپین ہوئی, ہم تو بڑے موو ہوئے تھے اس چیز سے. ہمیں موقع ملا تھا سب لیڈرز کو سننے کا, اور یہ اس میں کوئی بھی آئی تھنک میں جسے کہتے ہیں ڈسٹورشن نہیں کروں گا اس نیریٹو میں. جب میں کہوں گا بھاشانی کی اسپیچ ہمیں بڑی زبردست لگتی تھی کہ دیکھو وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں, اور جو فارم ورکرز ہیں اور فارمرز ہیں ان کے حوالے سے, اور وہ اس ہیو ناٹس. دوسری طرف آپ کے پاس مجیب الرحمان ہے جو بڑی لاجکلی آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا ریسورسز بنگال کے ہیں اور کس طرح وہ بیچ کے ریونیو آپ کو ملتا ہے, فارن ایکسچینج ملتا ہے جو بھی ہے, اور وہ آپ وہاں نہیں انویسٹ کرتے جہاں سے آپ کو یہ ریسورسز ملتے. تو کلونیل تھیم آ گئی نا, ابھی تو ہمیں یہ ورڈ ہی نہیں آتا تھا کلونیلزم کا نا, تو وہ آپ کو کیا اس کا نام ہے ویسٹرن ونگ پہ یوز ہو رہا ہے. پھر بھٹو کی بھی ہمیں اپیل کرتی تھی بیکاز بھٹو واز اے ویری گڈ اسپیکر آلسو, لیکن یہ بھی تھا کہ وہ بات کر رہا ہے ورکرز کی, لیبر کی, یہ بات کر رہا ہے کہ بھئی ان کو تو کوئی چھٹی بھی نہیں ملتی. ہمارے ملازمین کو شاید آج بھی کئی ایسے گھر ہوں جہاں سیٹرڈے سنڈے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, آپ نے 7 دن ہی کام کرنا ہے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے اپنے ہاؤس ہولڈ میں بھی ہمارے ملازم کو یہ کہا جاتا تھا, ناردرن ایریا سے آئے ہوئے ہیں کام کرنے, انہوں نے بھی تو عید بنانے جانا ہے, تو ان کو ہم کہتے تھے نہیں جی عید والے دن نہیں آپ جا سکتے, عید ہماری کروا کے کیونکہ ہمارے مہمان آنے ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ اس کے بعد جائیں, اس سے اگلے دن چلے جائیں, 2 دن بعد چلے جائیں, عید والا دن تو آپ نے یہاں گزارنا ہے. تو دیر از این انجسٹس انوالوڈ دیئر. تو جب بھٹو بات کرتا تھا تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی تھی یار یہ چیزیں جو ہے نا, یہ وی آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو دا رائٹس آف فیلو ہیومن بینگس. اور فیلو ہیومن بینگز میں تفریق کرنا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے, کلر کے حوالے سے, ریس کے حوالے سے, اس کے جو ہے سوشل رینک کے حوالے سے, اکنامکس کے حوالے سے, دس وڈ بی رانگ. یہ غلط. رائٹس تو ساروں کے پاس ہی ہونے چاہیے.